السلام علیکم۔ آج سے 1451 سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا اور یمن کا بوڑھا انسان کون تھا، تو چلے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب اور باقسمت انسان تھے جنہوں نے دوسرے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت مکہ کے باہر ایک غار جسے غار ہرا کہا جاتا ہے وہاں پر جا کر عبادت کرتے تھے۔ 610 میں ایک دن اللہ پاک کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ تک اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ترجمہ: پڑھو اے پیغمبر اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ حضور اس کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بتایا، اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی خوابوں کے ذریعے علم تھا کہ وقت ختم ہونے والا ہے، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ نے کہا کہ ہر نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، تو حضور ہر چیز جانتے تھے، تو مجھے سب خوابوں کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب آپ ملک یمن گئے، قبیلہ ازر کے 309 سالہ بوڑھا جس نے آسمانی کتابیں پڑھی تھیں، اس نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم مکہ سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ نے کہا ہاں بابا جی۔ اس نے پوچھا کس قبیلے سے ہو، تو آپ نے کہا قبیلہ بنو تمیم سے ہوں۔ تو بوڑھے نے سن کر کہا کہ ایک نشانی رہ گئی، اور آپ نے اس سے پوچھا کون سی نشانی؟ تو بوڑھے نے کہا اپنی پیٹھ دکھاؤ۔ تو آپ نے کہا بابا جی پہلے اپنا مقصد بیان کریں۔ بوڑھے نے آپ سے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مکہ میں آخری نبی مبعوث ہوگا جس کے 2 معاون یعنی ساتھ دینے والا، ایک نوجوان ایک بوڑھا، جس کی پیٹھ کی بائیں جانب ایک داغ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ تم ہو۔ پھر جب آپ نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو بوڑھے نے نشان دیکھ کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم وہ تم ہو۔ پھر اس نے کہا کہ جب آپ واپس جانا تو مجھ سے مل کر جانا، اور پھر جب آپ آنے لگے تو اس نے آپ کو حضور کی خدمت میں 12 اشعار پیش کرنے کا کہا، اور آپ نے وہ اچھے سے یاد کر لیے اور آپ واپس مکہ آ گئے۔ جب آپ گھر آئے تو قریش کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا دوست پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو باطل کہتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا کہتا ہے۔ یہ سب سن کر آپ نے ان سے معذرت کی اور پھر حضور کے پاس چلے گئے اور حضور سے مل کر کہا کہ یہ کیا ہے جو حضور آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیے تاکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کر سکیں اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس برہان و دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میری دلیل وہ بوڑھا ہے جسے تم یمن میں ملے تھے۔ آپ نے کہا کون سا بوڑھا؟ میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں اور ان سے خرید و فروخت کی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے 12 اشعار بطور امانت تم کو دیے تاکہ تم میرے پاس لے آؤ، اور پھر حضور نے 12 اشعار آپ کو سنائے تو آپ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے کلمہ شہادت پڑھا اور یقین لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ماضی میں ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ درخت کی ایک شاخ اس طرح جھکی کہ وہ میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ پھر ایک پیاری سی آواز میرے کان میں آئی اور درخت نے کہا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، تو درخت نے کہا کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم میں سے ہوگا، اور کہا کہ وہ تمہارا دوست، حبیب اور ساتھی ہوگا۔ اور پھر میں نے درخت سے وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہوں مجھے خوشخبری دینا۔
تو بے شک درخت نے آپ کو آواز دی تھی اور آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بے شک آپ پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے سچائی کا راستہ دکھایا اور آپ نے اپنی پوری زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزاری۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں اس سے آگے کیا ہوا اگلی ویڈیو میں۔ سب اپنا خیال رکھنا اور خوش رہنا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔